السلام على ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر مقصد حیات کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو ہو کہ مثلاً میرے نبی کے فلاں صحابی کی محبت واجب ہے،
لیکن ایک محبت اگر انسان نہ کرے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا جو حدیثی محاورہ بھی ہے کہ مزدور کے پینے کے خوش ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کیا جائے۔ مثلاً آپ یہ پروگرام کرا رہے ہیں، یہاں تو ساری چیزیں اپنی ہیں، لیکن بالفرض کسی نے لاؤٹ رینٹ پہ منگوایا، کسی نے کرسیاں رینٹ پہ منگوائیں، اور یہ سوچے کہ میں نے مجلس کروا دی اور خدا اس مجلس کو قبول کر دے گا، لیکن جس سے میں نے رینٹ پہ منگوائی ہیں میں اس کے پیسے اس کو نہ دوں، تو مجلس کا ثواب تب تک لٹکتا رہے گا جب تک اس مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کر دیا جائے۔ آپ نے نیا نیا گھر بنایا، مزدور نے کام کیا، آپ کی ٹائل لگ گئی، آپ کے دروازے لگ گئے، اور آپ نے فی الفور مثلاً اس گھر میں ایک مجلس رکھوا دی، آپ نے حدیث قصہ کی محفل رکھا دی، اور مزدور دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ کو یہ بولے کہ بھائی میں نے مزدوری کی ہے، میرے پیسے مجھے دو، تو آپ بولے فی الحال پیسے لگ گئے ہیں مجلس پہ، میں بعد میں آپ کو پیسے دوں گا، تو مجلس کا ثواب تب تک نہیں ملتا جب تک جس مزدور نے گھر میں کام کیا ہے اس کی مزدوری کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہے کائنات کی چھوٹی چھوٹی مزدوری، کسی نے گھر بنایا، کسی نے ٹائل لگا دی، کسی نے لاؤٹ بھیج دیا، کسی نے کرسیاں دی، لیکن جس نے کائنات میں سب سے بڑی مزدوری کی، جس نے کائنات میں سب سے بڑی مزدوری کی، ایک مزدوری ہے گھر بنانا، ایک مزدوری ہے ممبر بنانا، ایک مزدوری ہے بیڈ بنانا، لیکن جس نے اللہ کے لیے سب سے بڑی مزدوری کی وہ تھا دین اسلام کو پہنچانا، اور جس مزدوری کے کرنے میں اس نبی نے پتھر بھی کھائے، جس مزدوری کے کرنے میں اس نبی کو برا بھلا بھی بولا گیا، کسی نے مجنون بولا، کسی نے ساحر بولا، جب گلی سے چلتے تھے تو مکے کی عورتیں ان کے سروں پہ کچرا پھینکتی تھی، کبھی کبھی وہ اوجری جو حیوان کے پیٹ سے نکلتی ہے جس میں گندگی ہوتی ہے وہ رسول کے سر پہ پھینکی جاتی تھی، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں میں 5-6 سال کی تھی جو اپنے بابا کے چہرے سے اپنے ننھے سے ہاتھوں سے ان گندگیوں کو ہٹایا کرتی تھی۔ وہ مزدوری کتنی بڑی ہوگی کہ آج آپ پڑھے لکھے معاشروں میں چلے جائیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں چلے جائیں، ایک بندہ جو پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، سوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، اور اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی جب وہ طہارت کرنے جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ اور کسی دیہات میں ایک بوڑھا بندہ جو پروفیسر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن اسے کم از کم اتنی تمیز ہے کہ نجاست ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ یہ نجس اور طہارت کا درس مجھے دینے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ تھا۔ حیا اگر کسی بیٹیوں کا وقار کیا ہوتا ہے یہ کس کو پتا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے، امات کا مقابلہ کرنا، کہ اگر پورا خاندان ایک کام کیے جا رہا ہے اور آپ کی سوسائٹی میں وہ چیز راسخ ہو گئی ہے اور آپ کھڑے ہو جائیں اس چیز کے مقابلے میں تو پوری سوسائٹی آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم صدیوں سے یہ کام کر رہے تھے، یہ بندہ کون ہے جو آج پیدا ہوا ہے اور مجھے اس کام سے روک رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ رسول خدا کے لیے کتنا مشکل کام تھا کہ سوسائٹی ایک اینگل پہ جا رہی ہے اور اس سوسائٹی کو دوسرے ٹریک پہ لانا ہے، اور اس مقابلے میں یہ کوئی اور نہیں تھے، اپنے سگے چچا نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنی سگی چچی نبی کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، اور یہاں تک الزام لگا ان کے خون کے پیاسے تھے۔ اب تصور کیجیے کہ ایسا معاشرہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جائے، بیٹی پیدا ہو تو باپ شرم محسوس کرے، بیٹی پیدا ہو تو ماں سے چھپا کے اس بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا جائے، اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ کی اپنی بیٹی آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ ہوتا ہے ایک ریولیشنری ایکٹ کرنا، ایک انقلابی حرکت بجا لانا کہ معاشرہ ایک سمت میں جا رہا ہے، رسول دوسری سمت میں جا رہے ہیں۔ آج اگر ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر حیا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ رسول نے سکھایا۔ آج گھروں میں طہارت ہے، یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ آج ہم ہزاروں بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی دربار کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ ماتھا جھکانا کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ کتنے احسان تھے اس رسول کے۔ اب یہ مسلمان ناز کرے کہ میں طواف خانہ خدا کر کے آیا ہوں تو حاجی بن گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو نمازی بن گیا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو صائم بن گیا ہوں،
ارے میں مومن بن گیا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں حج خانے خدا کر کے آیا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ آج تو جو کچھ کر رہا ہے یہ احسان مصطفیٰ کا تھا، یہ سجد رسول کا احسان، یہ حج رسول کا احسان، یہ عمر رسول کا احسان، اور اس رسول نے یہ کہا کہ میرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر چاہتے ہو یہ سجدے مقام قبولیت حاصل کرے، یہ حج مقام قبولیت حاصل کرے، یہ عبادت مقام قبولیت حاصل کرے، تو میری مزدوری کا اور محنت کا نتیجہ بس تم نے ایک دینا ہے، اور وہ یہ ہے کیوں کرواتے ہیں؟ ولادت ہو تو مجلس، شادی ہو تو مجلس، گھر میں کوئی خوشی ہو تو مجلس، گھر میں کوئی نقصان ہو زندہ ہو تو تب مجلس حسین کرائے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو حسین کرا کے جاتا ہے۔ یعنی تو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ذکر اہل بیت۔ تو اکثر ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنا ٹائم اتنا پیسہ کیوں انویسٹ کر رہے ہو، اس ذکر پہ بار بار ذکر اہل بیت کر رہے ہو، تجھے اس سے ملتا کیا ہے؟ تو آج کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے تو یہ مت کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ مت کہا کرو کہ محفل میں جا رہا ہوں، یہ مت کہا کرو کہ ذکر اہل بیت سننے جا رہا ہوں، قرآن کا جواب دیا کرو تاکہ سب خاموش ہو جائے، اور وہ قرآنی جواب یہ ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو تو جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنا۔ اجر رسالت کو ادا کرنے بیٹھے کہ پورا سال جتنے نمازیں پڑھی ہیں، جب تک اجر رسالت نہ ہو کوئی نماز قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں۔ اب لاکھ بندہ حج کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہیں تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ طواف خانے خدا نہیں، یہ وہ چکر ہے جو شیطان اس سے لگوا رہا ہے۔ لاکھ سجدے کرے، ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ شیطانی سجدے ہیں۔ سجدہ وہ قبول ہے جو سجدے کرنے والے کے دل کے پیالے میں محبت محمد اور آل محمد ہو، عبادت کرنے والے کے دل کے پیالے میں محبت محمد اور آل محمد ہو۔ اب دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں کہ صرف ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ وہ جو آج یزید کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف شیعوں نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہے محبت کا، محبت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی پکڑو گے بولو گے محبت محمد اور آل محمد ہے کہ نہیں ہے تو بولتے ہیں ہاں ہمارے دل میں بھی محبت ہے۔ لیکن محبت ایک کیفیت باطن ہے، محبت کیفیت باطن ہے۔ مطلب آپ کی آنکھیں کتنی ہیں کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے، بال سفید ہیں یا کالے ہیں دیکھ کے بتا سکتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں دیکھ کے بتا سکتا ہے، قد چھوٹا ہے یا لمبا ہے یہ دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ بندے کے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی فرق کو بتانے کے لیے خدا نے قرآن میں پورا سورہ منافقون نازل کر دیا کہ حبیب یہ جو تیرے سامنے آ کے بولتے ہیں کہ ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہ زبانوں پر کچھ ہے دلوں میں کچھ ہے۔ نفاق اسی چیز کا نام ہے، منافق کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک بندہ آپ سے بولے جناب مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے کیا پتا؟ یہ زبانی اقرار کر رہا ہے، قلمت بھی ہم سے ہمدردی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ تو محبت یا بغض، محبت یا نفرت، یہ دونوں ایموشنز جو ہیں یہ انٹرنل ایموشنز ہیں، اور انٹرنل ایموشنز کو ظاہر کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ بندہ ہنسے گا تو پتہ چلے گا خوش ہے، بندہ روئے گا تو پتہ چلے گا غمگین ہے۔ تبھی فرمایا کہ کچھ محبتوں کو دیکھنے کے لیے کسی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کچھ محبتوں کو دیکھنے کے لیے کسی کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر دیکھنا ہو بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے، ذکر علی کرو، اگر چہرہ کھل گیا تو مومن ہے۔ اگر چہرہ گلی گلی علی 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 علی، شہر شہر گلی گلی علی 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 علی، حیدری۔ تو مطلب ایک کیفیت باطن ہے، جب ایک کسی کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا۔ مثلا آپ کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے، کسی سے محبت ہوگی کسی سے ناراضگی ہوگی، تو آپ جب نام لینا شروع کرتے ہیں اور جس سے کسی کی ناراضگی ہے جیسے اس کا نام آتا ہے بندے کا چہرہ
بگڑ جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اس کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. پہلے تو پتہ نہیں تھا، ذکر کیا تو پتہ چلا نا. اب کسی کی شکل بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، بندہ دور سے دیکھتا ہے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے. تو یا ذکر سامنے آئے، ذکر سامنے آئے گا مجلسوں کے ذریعے. شکل آئے گی حسین کی زری کی سامنے، روزہ امام علی کی شکل آئے گی. اب ہو سکتا ہے تنزانیہ میں مولا کا روزہ تو ہے نہیں، تو پھر ہم شکل کی صورت پہ دکھاتے ہیں، عباس کا علم نکال کے دکھاتے ہیں. تو بندہ اگر علم کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو سمجھ جائیں گے کہ مومن ہے، لیکن اگر ان اسباب کو دیکھ کے بندے کی شکل بگڑ جائے تو پتہ چلے گا بندہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. تو محبت ایک حقیقت باطن ہے، حقیقت باطن کیونکہ قلب کے اندر ہے. اب یہ بھی تو نہیں کہ میڈیکلی بندے کا آپریشن کیا جائے، دل کو چیرا جائے اور پتہ چلے کہ دل میں ہے کہ نہیں ہے. یہ اسباب ہوتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف دعویٰ کرنا، یہ بولنا، یہ کہنا کہ مجھے آل رسول سے محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے. محبت چہروں میں نظر آتی ہے، محبت ایکشنز میں نظر آتی ہے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ خرچہ کیا جاتا ہے، جس پہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں. اب بندے کو اولاد سے محبت ہے، اولاد پہ خرچہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بندے کو مثلا بیوی سے محبت ہے، خرچہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک طرف بولے مجھے آل رسول سے محبت ہے، دوسری طرف آل رسول پہ کچھ خرچہ ہی نہ کرے. ایک طرف بولے مجھے حسین سے محبت ہے اور حسین کا نیاز کرنا تو دور، اگر کوئی کرے تو یہ کھانا بھی برداشت نہ کرے. تو یہ دلیل ہے کہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل میں وہ چیز نظر بھی آنی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان دنوں میں محبت کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ راز بشر محبت ہے. اگر محبت انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سمجھ جائے. خوشی کا تعلق بھی محبت سے ہے، غم کا تعلق بھی محبت سے ہے. اب کسی کو مال سے محبت تو ملنے پہ خوشی، بچھڑنے پہ غم. کسی کو اولاد سے محبت تو ملنے پہ خوشی، بچھڑنے پہ غم. کسی کو حسین سے محبت تو ملنے پہ خوشی، بچھڑنے پہ غم. کیوں امام زمانہ کے چاہنے والے غمگین ہوتے ہیں؟ کیونکہ امام سے کیا ہیں؟ دور ہیں. کیوں ظہور کی دعائیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ظہور میں ملاقات امام زمانہ ہے. تو محبوب سے بندہ جتنا محبوب کا عاشق ہوگا اس کی دوری کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے قرب میں کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ سے اعتراض کرے کہ بندہ خدا ضروری تھوڑی ہے محبت ہو تو ہم بھی اظہار کریں، تمہاری طرح نعرے ماریں، تمہاری طرح ماتم کریں، تمہاری طرح مجلس کریں. کر نہیں، محبت کیفیت باطن ہے. ہاں ہم بھی ہمیں حسین رکھتے ہیں پر تمہاری طرح ماتم نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دل ہی دل میں غمگین ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی دلیل دوں. میں نے کہا مثلاً آپ کسی بستی میں رہتے ہو، ساری بستی مسلمانوں کی ہے، مطلب ایک ہندو نہیں ہے، ایک کرسچن نہیں ہے، ایک یہودی نہیں ہے، ایک بدھسٹ نہیں ہے، سارے مسلم ہیں. کئی ایسے گاؤں ہیں، انڈیا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اب اس گاؤں میں حکم خدا ہے کہ جب وقت اذان نماز ہو تو اذان دی جائے. شیعہ 3 مرتبہ اذانیں دیں، اہل سنت 5 مرتبہ. مطلب وہ تھوڑا ہم سے ویسے 5 کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن 5 اذانیں دیتے ہیں، اور ہم 3 پہ نہیں ہوتے لیکن اذانیں ہم بھی. ایکشن تھوڑے متضاد ہیں دونوں کے. تو اذانیں وہ 5 دیتے ہیں، اذانیں ہم 3 دیتے ہیں. اب 5 اذانیں دیتے ہیں ہمارے بھائی. تو میں نے کہا کہ ساری بستی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. ٹھیک ہے بھائی، مسلمانوں کی بستی. ہر 1 کلومیٹر پہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے. وقت اذان ہوا، یہاں پر بھی مؤذن بولنا شروع ہوا. 1 کلومیٹر کے بعد دوسرا مؤذن، اور کبھی کبھی ایک ہی محلے میں 3 مسجدیں، اور تینوں مسجدیں اعلان کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں اللہ بڑا ہے. بھئی کس کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے؟ سارے مسلمان ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ میں مجلس میں آؤں اور ایک بندے کو پکڑوں، بولوں امام 12 ہے، پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں. آپ ایک بار تو برداشت کریں گے، مولانا نے بول دیا، لیکن 3 بار آپ کو پکڑ کے بولوں. صبح آ جاؤں بولوں امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں. پھر دوپہر کو آؤں امام 12 ہیں، پنجتن 5 معصوم 14 ہیں. پھر مغرب کو آؤں امام 12. آپ کہیں کہ مولانا تھوڑے ہٹ گئی ہے مولانا کی، ایک چیز دن میں 3 بار مجھے بتا رہے ہیں.
اور مسلمانوں کا عجیب عالم ہے کہ ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ میں نے کہا مؤذن صاحب کس کے لیے بلا رہے ہو؟ کہ نماز کے لیے۔ تو میں نے کہا پھر اتنا بول دو نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ بلاوا نماز کا ہے تو نماز کا پیغام دو۔ یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے؟ بھئی کس کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے؟ ہاں کافروں کی بستی ہوتی تم ہندوؤں کو بول رہے ہو اللہ بڑا ہے، یہودیوں کی بستی ہوتی یہودیوں کو بول رہے ہو کہ اللہ بڑا ہے۔ ہر گھر کا بچہ مسلمان بنتا ہی تب ہے جب وہ کلمہ پڑھے، اور اتنی آسان سی چیز انہیں بتا رہے ہو کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں، دو بار اذانوں میں دوہرا کے۔ پھر جب مسجد میں آتے ہیں پھر اقامت کے لیے دوبارہ بولتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور کوئی بندہ ناراض بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو، مجھے تو پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اب ایک چیز جو کسی بندے کو پتا ہو، دن میں بار بار ایک بار نہیں اس کو 10-12 بار بولو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا پتا ہے مجھے کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا پتا تو سب کو ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دیکھیے مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے، حکم اسلام ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ حکم اسلام ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ ہیں تو سارے مسلمان لیکن عقیدہ ہے باطن سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں کیا پتا کس کے باطن میں کیا ہے، لہذا ہم اظہار کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ تو میں نے کہا بالکل اسی طرح محبت بھی دل میں ہوتی ہے، جب تک تم ماتم نہیں کرے گا مجھے کیسے پتا تیرے دل میں غم حسین ہے۔ اظہار محبت کر رہا ہے، یہ اظہار محبت ہے، آنسو اظہار غم ہے، ماتم اظہار غم ہے۔ اب ہر بندے کے غم کے اظہار کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب اسلام میں خوشی منانے کا بھی طریقہ ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ بندہ مثلا خوشی میں ڈانس کرے، یہ حرام ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ڈانس کے ذریعے اظہار خوشی کرتے ہیں، اسلام نے اس طریقے کو کیا کیا؟ حرام کیا کہ خوشیاں مناؤ، لوگوں کو بلاؤ، آپس میں بیٹھو، اچھی اچھی باتیں کرو، بہترین لباس پہنو، عطر لگاؤ۔ اسی طرح غم منانے کا طریقہ ہے، عبادتوں میں، خوشیوں میں، عیدوں میں سفید لباس پہنا جاتا ہے، غموں کی اظہار کی نشانی کالا لباس ہے۔ تو لہٰذا جب تک اظہار نہ کیا جائے گا تب تک پتہ نہیں لگتا۔ تو جس طرح عقیدے کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح محبت کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم کا اظہار ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ مجلس حسین اجر رسالت بھی ہے اور اظہار محبت محمد اور آل محمد بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج کی مجلس کا ربط مناسبت شہداء سے بھی ہے، اس میں عالم اسلام کے سارے شہداء شامل ہیں۔ بالاخص اس وقت جو تقریباً 12,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں وہ شہداء فلسطین ہیں، لیکن مقام تعجب ہے، ایک مقام پہ آپ لوگوں کو شکر خدا بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ آج کم از کم اہل بیت کے چاہنے والوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ مختلف ملکوں میں مختلف مسلمانوں کے آپ دیکھیں شرمندگی سے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اگر زحمت نہ تھوڑا آگے آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ 40 سے زیادہ مسلم ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، OIC جسے بولتے ہیں، مطلب 40 سے زیادہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان ممالک کے حکمران، مطلب جن کی ہاتھوں میں سارے مسلم ممالک کی دوڑ ہے، رسی ہے، حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب اس کے پاس فوج بھی ہے، حاکم کا مطلب اس کے پاس طاقت بھی ہے، حاکم کا مطلب اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اسٹریٹجی بھی ہے، پاور بھی ہے، اور ہر کسی کو اپنے ملک کی ایجنسیز بھی ہے۔ کتنا پاور ہوتا ہے حاکم کے پاس؟
40 ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اکٹھے ہونے کے بعد جو نشست ہوتی ہے اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوتا. ایک مسلم ملک ہمت نہیں کر پاتا کہ وقت کے اتنے بڑے ظالم کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا کہتا ہے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں. اصل زندگی میں اگر قلب آپ کا سیدھا ہو جائے، شیعہ اور سنی جب نماز پڑھتے تو خدا کا حکم ہے کہ چہرہ کس کی طرف ہو؟ کعبے کی طرف. حالانکہ قرآن میں حکم ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں چہرہ کرو وہاں اللہ ہے. لیکن کہ نہیں، جب نماز پڑھو تو تمہارے توجہ، تمہاری جہت خانے خدا ہونا چاہیے. مطلب دلوں کی ڈائریکشن سارے مسلمانوں کی ایک ہونی چاہیے. جب قلوب کی اگر دلوں کی ڈائریکشن ایک نہ ہوتی ہم یہاں جمع نہ ہوتے. یہ دل ہے، یہ محبت جناب سیدہ ہے جو ہم سب کو کیا کر رہی ہے. کیونکہ اس کے دل میں محبت جناب سیدہ حسین ہوگا، وہی بندہ آئے گا چاہے شیعہ اور سنی ہو. اگر دل میں حسین ہے وہ آئے گا. 40 پہ آپ کو کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو شیعہ نہیں ہے لیکن آئے کس کی محبت کی خاطر؟ ابھی عبداللہ حسین کی محبت کی خاطر. مطلب دلوں کی محبت کا قبلہ کون بنا؟ حسین بنا. خدا کہتا ہے مسلمانوں تم سب کے دلوں کی ڈائریکشن اللہ کا گھر ہونا چاہیے. جب محبتیں ایک ہو جائیں، اب اس لشکر قبلہ گاہ میں کون بندہ ٹوٹتا ہے؟ جس کا دل ٹیڑھا ہے. یعنی وہ مسلم ممالک جو اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں پر دل کی ڈائریکشن پروردگار عالم نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں پر دل کی ڈائریکشن پروردگار عالم نہیں ہے. ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن اپنی حکومت کو بچانا، ڈائریکشن اپنے مقام کو بچانا، ڈائریکشن اپنی شہرت کو بچانا. ان کو پتا ہے اگر ہم یہ ایکشن لیں گے تو شاید ہمارے ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. لیکن 8 سال انقلاب اسلامی رہا ایران میں. 8 سال 2.5 لاکھ کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے. ایک ماں نے 5 بچے اپنے قربان کیے. 15 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ. آج اگر کوئی جنگ سیریا میں چھڑی گئی تو اس جنگ کے پیچھے چلو، ان کی رشیا بھی مدد کر رہا تھا، ایران بھی مدد کر رہا تھا. اگر عراق میں کوئی جنگ ہو رہی تھی تو پیچھے 4-5 ملک کھڑے تھے. لیکن یہ 8 سال جو جنگ ہوئی انقلاب اسلامی کے لیے، پیچھے کوئی ملک کھڑا نہیں تھا. تک و تنہا صرف ایک مجتہد کے کہنے پہ قوم اپنے بچوں کو قربان کر رہی تھی. تب سے امام معصوم آخری زمانے جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کا مقام جنگ بدر کے سب شہید ہوئے تھے کچھ بھی نہیں تھا. لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں، لڑنے کے لیے گھوڑے نہیں تھے جس پہ سواری کرتے. آپ جنگ بدر کے حالات پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. اب کہاں جنگ بدر کا شہید اور کہاں آخری زمانے کا شہید؟ کیا آخری زمانے کے شہید کا درجہ بدر کے 70 بدر کے شہید کے سامنے حجت. لیکن آخری زمانے کا شہید جو شہید ہوگا یؤمنون بالغیب، اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس نے علی کو دیکھا نہیں ہے، اس نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، ان دیکھی محبت میں اپنی جان کو قربان کر. تبھی اس کا مقام اتنا بلند ہے. ایک جنگ آپ کو نظر آتی ہے جس میں ایسے شہداء کسی کی سپورٹ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ. یعنی امام زمانہ کا ڈائریکٹ آرڈر بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ مجتہد ہے، یہ ولی، یہ فقیہ ہے، اس کو نائب امام سمجھ رہا ہے، پاک مقصد لے کر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. جس کے لیے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کزبر الحدید. ان کی مثال آخری زمانے کے منتظرین اور شہداء کی مثال ایسے ہے جیسے لوہا ہوتا ہے. کہ دشمن کیسا بھی حملہ کرے لیکن ان کے عقیدے لوہوں کی طرح پختے ہوتے ہیں، کبھی یہ پگھلتے نہیں ہیں. یہ آخری زمانے کے لوگوں کا مقام ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان شرمندہ ہیں صرف اپنے حکمرانوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہ مسلم امتیں نہیں نکلی، اردن میں لوگ نکلے، یمن میں لوگ نکلے، پاکستان میں. حکمران کے دل میں وہ محبت کیوں نہیں جو عوام کے دل میں ہے؟ کیونکہ حکمران کے دل میں خدا کی محبت سے زیادہ اپنی حکومت کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے. ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہیں کہ قاضی شریح کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں تھی. ارے جب اسے کہا گیا کہ لکھو امام حسین واجب القتل ہے تو قاضی شریح نے وہ سیاہی کی چمدان پڑی تھی اپنے سر پہ ماری اور اس کا خون جاری ہو گیا تھا. لیکن حسین کی محبت کہاں اور مال کی محبت کہاں؟
ایک طرف سونوں کو سکوں کی تھیلیاں جب رکھی گئیں تو پوری رات گھومتا رہا، ارے حسین نے تو ویسے ہی شہید ہو جانا ہے، میرے فتوے لکھنے سے اور نہ لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے آج بعض مسلمان بولتے ہیں کہ ان لوگوں کی کمپنیوں سے بائیکاٹ کرنے سے اور نہ کرنے سے کیا فائدہ پڑتا ہے، یہ تو اتنے رچ ہیں، یہ تو اتنے پیسے والے ہیں، میرے ایک چھوٹے سے ایکشن سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ نظر آتا ہے کہ جب جناب جبرائیل آ رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک چڑیا ہے جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر ابراہیم کی آگ کو بجھا رہی ہے کہ چڑیا تیرے پانی کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھنے والی، چڑیا نے کہا میرا آگ سے نہ جائے، میں وہی کر رہی ہوں جو اللہ نے مجھے وساطت دی ہے۔ ہم پابند ہیں اپنی حدود میں رہ کر اس کام کو کرنے کی جو ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ صلاحیت تو نہیں جو حکمرانوں کے پاس صلاحیت ہے، ہر بندہ اپنے دائرے کار میں رہ کر وہ کام کرے جو اس کی وساطت میں ہے۔ ایک پینی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے، زبان کے ساتھ مدد کر سکتا ہے زبان کے ساتھ مدد کرے، ایکشنز کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، قلم کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ایک ٹویٹ کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، ایک ویب سائٹ ایک کلپ کے ساتھ مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے، کہ اللہ کی دربار میں مدد لکھی جاتی ہے۔ لیکن آج سر فخر سے بلند ہے کیونکہ آج بھی اگر ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہے وہ حیدر کرار کے ماننے والے کھڑے ہیں۔ آج بھی وقت کے ظالم سے پوچھا جاتا ہے ہمیں 3 مسلم ممالک کا نام بتاؤ جس سے تمہیں خطرہ ہے، وہ تینوں کے تینوں نام حیدر کرار کے ماننے والوں کا نام لیتا ہے۔ آج بھی ان کے وجود میں اگر رعب و وحشت ٹھہر جاتی ہے وہ یا لبنان کے شیعوں سے ہے، یا یمن کے شیعوں سے ہے، یا عراق و ایران کے شیعوں سے ہے۔ یعنی کل کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج بھی مرہب بھی علی والوں سے ڈر رہے ہیں۔ پوچھ لیجئے یو ای والوں سے کوئی خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی جماعت ہے لبنان کی، اس سے کتنا خوف ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ یمن کے شیعوں سے کتنا خوف ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ علی والوں کو درس دیا گیا تھا کہ دلوں کا قبلہ محبت محمد آل محمد ہو، ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا لیکن ظالم کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ وصیت علی بھی تھی، یہ وصیت امام حسین بھی تھی کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے دل میں دشمنی رکھنا اور مظلوم کے لیے ہمدردی رکھنا۔ اب یہ نہیں کہ ظالم غیر ہو، ظالم چاہے اپنا بھی ہو تو دل میں دشمنی رکھنا، مظلوم چاہے غیر بھی ہو تو دل میں ہمدردی رکھنا۔ وہ چاہے بوسنیا کے لوگ ہوں، وہ کسی بھی دنیا کے لوگ ہوں، اگر مظلوم تھے تو امام خمینی نے ان کی مدد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ مطلب کائنات میں کہیں بھی کوئی مظلوم ہو اس کی نگاہ علی والے کی طرف جانی چاہیے، جس طرح کوفے کے غریبوں کی نگاہ علی ابن ابی طالب کی طرف تھی۔ اس زمانے کا کوئی فقیر بھی ہوتا تھا نگاہ کس کی طرف کرتا تھا؟ امیر المومنین کی طرف کرتا تھا۔ اب جس طرح ایک محبت واجب ہے، ڈیٹیل میں کل جاؤں گا، اسی طرح ایک دعا واجب ہے ہر مسلمان میں، وہ سورہ حمد میں۔ مطلب آپ یہ دعا نہ کرو تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پر ہدایت دے۔ کون سی صراط مستقیم؟ انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب نعمت والے کون ہیں؟ سورہ انبیاء میں خدا ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ذکر آپ نے دیکھا ہوگا بار بار آتا ہے، احادیث معصوم میں بھی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا عالم ذر، کہ ہم سب سے اللہ نے عالم ذر میں ایک وعدہ لیا تھا، ایک پرومس ہم سب نے اللہ سے کیا ہے، اور یہ خدا انبیاء کو بھی بولتا ہے عوام کو بھی بولتا ہے کہ میثاق النبیین، کہ اے انبیاء یاد کرو کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا باندھا تھا؟ میثاق باندھا تھا، عہد باندھا تھا۔ کبھی سورہ یاسین میں کہتا ہے لَمْ عَهْدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں لیا تھا؟ امام زمانہ کے لیے صبح کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے عہد، مطلب امام کے ساتھ آپ عہد کرتے ہیں۔ ایک عہد ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہے، وہ عہد کیا تھا کہ پروردگارہ ہم صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اور صراط مستقیم پہ چلنے والے کون ہیں؟ جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب یہ کون ہیں جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ سورہ انبیاء میں خدا فرماتا ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا 4 لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نبیین ہیں، اللہ کے نبی ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ دوسرے کون ہیں؟ صدیقین ہیں، سچے
فرمایا یہ صدیقین کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کی تھی، کہ جس میں حضرت موسیٰ کے حواری، حضرت عیسیٰ کے حواری اور رسول خدا کی نبوت کی تصدیق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، جس کی سر فہرست جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ جس میں امام رضا کی زیارت آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی لقب صدیق امام کا، جس میں ہم 12 اماموں کو صدیق میں لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت میں جب انبیاء کو لایا جائے گا تصدیق کرنے والے 12 ہوں گے، حضرت موسیٰ کو لایا جائے گا تصدیق کرنے والے 12 ہوں گے، جن میں پہلے جناب ہارون ہوں گے اور آخری جناب عیسیٰ ہوں گے۔ جب ہمارے رسول کو لایا جائے گا تو پہلے امیر المومنین ہوں گے اور آخری جناب امام حجت ہوں گے، دوسرے صدیقین۔ تیسرا مقام ہے شہداء کا۔ کتنا بڑا مقام! پہلی نعمت اللہ نے انبیاء پہ نازل کی، دوسری نعمت اللہ نے صدیقین پہ نازل کی، تیسری نعمت اللہ نے شہداء پہ نازل کی۔ اب ہم انبیاء میں نہیں ہیں، مطلب ہمارے نعمت والوں میں آنے کے چانسز 25% کم ہو گئے، ہم صدیقین میں بھی نہیں ہیں 25% اور ہمارے چانسز ختم ہو گئے۔ باقی ہمارے پاس کتنے چانس بچا؟ 50% چانس بچا ہے کہ ہم نعمت والوں میں شامل ہو جائیں، جس کی دعا دن میں 5 وقت کی نمازوں میں ہر مسلمان کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کون ہے جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا؟ اور نعمت والے کون ہیں؟ یا انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں۔ نہ ہم انبیاء میں آ سکتے ہیں نہ ہم صدیقین میں آ سکتے ہیں، 2 چانسز ہمارے پاس بچے ہیں، ایک ہیں شہداء، دوسرے ہیں صالحین۔ یا بندہ شہید ہو کے اس مقام پہ آ جائے، مطلب جو اسلام کے لیے جان دے رہا ہے وہ فوراً نعمت والوں میں جا سکتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی بھی شفاعت نہیں ہونے لگی، صرف شفاعت ان کی ہوگی جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ شفاعت ان کی ہوگی جو یا نبی ہوں گے یا صدیقین ہوں گے یا شہداء ہوں گے یا صالحین میں ہوں گے۔ اور جب آپ کی نماز ختم ہوتی ہے آپ کتنے سلام دیتے ہو؟ 3 سلام۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سلام ان دونوں پر ہے، ایک سلام نبی پر ہے، دوسرا سلام علینا وعلی عباد الصالحین، عباد الصالحین پر ہے۔ مطلب یا ہم عباد الصالحین میں آ جائیں یا ہم شہداء میں آ جائیں، یہ ہمارے پاس چانسز ہیں۔ اب شہید ہونے کا چانس تنزانیہ میں تو بڑا کم ہے، 25% اور بھی آپ کے چلے گئے، باقی آپ کے پاس بچے ہیں کتنے؟ 25%۔ چلو بندہ فلسطین میں ہے، شہید ہو گیا، وہ چانس اس نے دے دیا اور اللہ کی نعمت والے بندوں میں سے بن گیا۔ اور یہ بھی حدیث معصوم ہے، جو اس وعدے کو پورا کرے اور نعمت والوں میں سے بن جائے وہ خود بھی جنت جاتا ہے، اپنے ساتھ 25 یا 70 لوگوں کو جنت میں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ چلو ایران والے نعمت والے ہیں کیونکہ ہر گلی کا نام ایک شہید کے نام پر ہے، کم از کم وہ ایک گلی کے 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اب ہمارے پاس جو چانس بچا ہوا ہے، چلو پاکستانیوں کے پاس بھی چانس ہے وہاں شہید ہونے کا، لیکن تنزانیہ کا چانس تو بالکل ہی 0 ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ کون سا ہے؟ صالحین کا راستہ ہے۔ اب صالحین کون ہیں؟ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے اور اہل بیت کے کہے ہوئے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، جس کی شرط خدا بتاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو کمپلیٹلی اطاعت کرتے ہیں خدا ان کو صالحین میں شامل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی کہ جب حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں، ایھا العبد الصالح، شہید بھی ہیں عبد صالح بھی ہیں۔ صالح کیوں بنے؟ جب شہید کا مقام تو آ گیا، عبد صالح کیوں بنے؟ مطیعا للہ لامر مولا، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کی۔ حضرت عباس کا مقام اتنا تبری کہ بعض لوگ جن کو مقام امامت کا نہیں پتا وہ غلط نسبتیں اہل بیت کی طرف دیتے ہیں۔ اب کیونکہ تبری نے امامت تو پڑھی نہیں، تبری کو کیا پتا کہ امامت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس کے حالات میں لکھتا ہے کہ غازی عباس مقام بڑا بلند ہے، اور اس کی طرف بھی جائیں گے کہ جناب سیدہ جب عالم محشر میں آئیں گی اور خدا کلام کر کے کہے گا کہ مصطفیٰ کی بیٹی مجھ سے کچھ مانگ،
یہ نہیں کہ اس وقت شکایت امام حسن مولا کا وہ کرتا لے کر آئیں، وہ شکایت کریں، وہ کفن لے کر آئیں، شکایت کریں اپنے بابا کی امت سے. یہ صریح السند روایت ہے کہ حضرت عباس کی تو بازو لے کر آئیں گے. کبھی سوچا کہ عباس کی بازو کیوں لے کر آئیں گے؟ کیا کیا حضرت عباس نے ایسا؟ ایک طرف تبری ہے جو اہل سنت ہے کیونکہ اس نے روایت نقل کی، لیکن وجہ اس نے بڑی گھٹیا لکھی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا کہ مقام اہل بیت کیا ہے، مقام امامت کیا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ امامت کو جانتے ہو، امامت کو مانتے ہو، نعمتوں سے مالا مال ہو. کیونکہ صرف ہوتا ہے آدمی کو ڈائریکشن ملے. ایک گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے، ایک بورڈ غلط لگا ہوا ہے اور وہ روڈ کھائی میں جا رہا ہے، آپ اتنی اسپیڈ میں بورڈ کو دیکھ کے چلے جاتے ہو نا. ایک ڈائریکشن غلط بنی، لوگ یزیدی بن جاتے. آپ کو نعمت خدا نے یہ دی ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک صحیح ڈائریکشن ملی ہے، آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہو اور آپ کو صحیح رہنما ملے ہیں. تو لکھتا ہے کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو بلا کر چند چیزیں سمجھائیں. پہلی یہ چیز سمجھائی کہ کبھی بھی حسین کو اپنا بھائی نہ سمجھنا. اپنے بھائیوں کو بلا کے کہا کہ کبھی بھی حسین مولا کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، امام سمجھنا. دوسری چیز بولا ہمارے ہوتے ہوئے حسین بن علی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. مطلب جب تک ہم زندہ ہیں آقا پہ ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. تیر کی خراش تو دور ہے کہ جب تک ہم ہیں یہ دو مجھ سے وعدے کرو. یہ دو وعدے دیے. پھر تبری لکھتا ہے کہ عباس نے اپنے آپ سے پہلے اپنے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیجا کہ جاؤ اپنی جانوں کو قربان کرو. اب کیونکہ امامت سے آگاہ نہیں تھا، آشنا نہیں تھا، تو اس نے وجہ لکھی ہے کہ غازی عباس پہلے خود کیوں نہیں گئے، بھائیوں کو کیوں بھیجا. تو میں نے کہا کیونکہ امامت کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے اتنا بڑا بہتان حضرت عباس پہ لگایا. اس نے کہا بھائیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ عباس کو ارث زیادہ ملے. مطلب بھائی کم ہو جائیں گے تو وراثت میں میرا حصہ لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ زیادہ ہوگا. لیکن جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا، معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت عباس نے کیا کیا کہ اپنے بھائیوں کو پہلے کیوں بھیجا. شوق شہادت تو یہ ہے کہ بندہ پہلے خود جائے، لیکن نہیں، ایک ایک بھائی کو پہلے بھیجا. آخر میں خود اپنی جان قربان کی. کہا عباس کا مقام اسی لیے بلند ہے کیونکہ عباس نے یہ کام کیا. کہ وہ کیسے ہے؟ کہ کیونکہ عباس جانتے تھے کہ حسین اپنے بھائی کے مرنے کا غم محسوس کریں گے، لہٰذا میں امام حسین سے پہلے اس غم کو خود محسوس کروں کہ بھائی کا غم ہوتا کیا ہے. بندہ دنیا سے چلا جائے اسے کیا پتا کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. تین بھائیوں کے لاشیں جب عباس نے اٹھائے نا، اب دل کو وہ داغ، وہ درد پتا چلا. جب غر کے جنازے پر گئے، غر کا سر گود میں رکھا تو غر بھی یہ جملے بول رہا تھا کہ آقا حسین آپ نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہے، آپ کا سر اپنی گود میں کون رکھے. یہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے عباس محسوس کرنا چاہتے تھے. اور فرماتے ہیں جب آقا حسین نے غازی کا سر اپنی گود میں لیا نا، اس وقت عباس سے امام حسین کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. لیکن مطیعا للہ ولرسول ولامر مولا، یہ مقام حضرت عباس کا. کیا دوسرے اطاعت نہیں کرتے تھے، لیکن کسی میں اطاعت اتنی کھل کے سامنے آتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی اطاعت. ایک مرتبہ بندہ نماز پڑھتا لیکن ایک بندہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ یہاں اذان کی آواز آئی وہ سیکنڈز کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ آواز آئی ہے، میں نے مصلی پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. آپ بولتے ہیں اس کی اطاعت کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب حضرت عباس پانی کا مشک بھر کے واپس آ رہے تھے، ایک بازو کٹا پرواہ نہیں، دوسرا بازو کٹا پرواہ نہیں. کہتے ہیں ٹوٹے کب حضرت عباس جب وہ مشک جو دانتوں میں جکڑا ہوا تھا اس مشک کو تیر لگا. اس وقت دیکھنے والے کہتے ہیں ایسے لگا کہ عباس پورے ٹوٹ گئے. اور کہہ رہے جب یہ مشک کو رد و بدل کر رہے تھے، جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو سب سے پہلے بندہ کیا کوشش کرتا ہے میرا بدن بن جائے. کہتے لیکن نہیں، جب تیروں کی بارش ہوتی تھی تو غازی عباس کبھی اپنی پیٹھ دیتے تھے، کبھی اپنا دوسرا پہلو ادھر کرتے تھے، سارے تیر اپنے بدن پہ دے لیے. اور جب ایک بازو کٹا تو مشق کو اپنے دوسرے بازو میں تھما دیا، اور جب اس مشق کو تھما دیا
تو ایک جملہ بلند کیا، واللہ لو حامی عدیمی، خدا کی قسم اگر مجھے کچھ بھی کرو میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء پریشان تھے کہ کربلا میں کون سے دین کی بات تھی؟ آج تک ہم نے سنا کہ دین نماز ہے، دین روزہ ہے، دین حج ہے، دین عمرہ ہے، دین زکوٰۃ ہے، لیکن کہا کہ غازی عباس اس وقت نہ نماز کا مسئلہ تھا، نہ روزے کا مسئلہ تھا، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، نہ حج کا مسئلہ تھا۔ یہ کیا کہنا کہ خدا کی قسم لو قطعتم یمینی، میرے دونوں بازو بھی کاٹ لو، میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں یہاں کون سا دین کا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں دیکھو عباس کس چیز کی حمایت میں تھے، کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ عباس کا دین ہے۔ اور جب تاریخ کو پڑھا گیا تو جب بازو کٹ رہے تھے تو ایک ہی مشق تھا جسے عباس سنبھالے ہوئے تھے، جب دونوں بازو کٹ گئے تو دانتوں میں جکڑ دیا، پھر بھی گھوڑے کی رفتار کو کم نہ کیا کہ ذوالجلال مجھے جلدی کر اور خیام تک پہنچا دے، لیکن کہتے ہیں جیسے مشق کو تیر لگا گھوڑے کو کہا وہیں رک جا، اور خدا سے ایک ہی دعا کی جاتے جاتے پروردگارا اب میرا جنازہ خیموں تک نہ پہنچانا۔ دل تعجب میں اور اضافہ ہوا، کہا ایک مشق عباس کے لیے دین کیوں تھا؟ پانی کا مشق دین ہوتا ہے کیا؟ ہم اس سے یہ مطلب لیں آج کوئی بھی پانی کا مشق لے کر آئے ہم اس کو دین سمجھیں؟ کہ نہیں، مشکیزہ دین نہیں تھا، حکم حسین تھا کہ پانی لاؤ۔ اب کیونکہ حکم حسین ہے تو پانی کو خیموں تک پہنچانا یہ عباس کا دین ہے۔ مطیعاً لامر مولا، اتنی اطاعت ہو اپنے مولا کے امر کی۔ تبھی آج جب بندہ کربلا جاتا ہے، کسی مومن نے کہا مولانا میں دور سے دیکھتا ہوں مجھے دو گنبد دو روزے نظر آتے ہیں، واللہ دور سے دیکھ کے نہیں لگتا ایک معصوم کا ہے غیر معصوم کا ہے، لگتا ایسا ہے کہ دونوں اماموں کے روزے ہیں۔ اتنا بڑا مقام خدا نے دیا کیونکہ شہداء میں بھی شامل ہیں، صالحین میں بھی حضرت عباس شامل ہیں۔ صالحین میں وہ آتا ہے جو مطیعاً لامر مولا ہوتا ہے، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہے۔ شکر خدا کریں کہ اس مکتب کے ماننے والے ہمارے سروں پہ سیدہ کا سایہ ہے، اسی اطاعت کی وجہ سے قیامت کے دن سیدہ ان دو بازوؤں کو لائیں گی اور کہیں گی پروردگارا میں اپنے بابا کی امت سے سوال کرنا چاہتی ہوں، میرے عباس نے ان کا بگاڑا کیا تھا، میرے حسین نے ان کا بگاڑا کیا تھا۔ بارہا اپنی مجالس کی مصائب کی تمہید میں یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ جو بندہ عاشق امام حسین ہو، عشق طلب پیدا کرتا ہے، عشق دیدار کی طلب پیدا کرتا ہے۔ ایک بوڑھا سا مولا کا عاشق تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ بسوں میں جہازوں میں تیاری کر رہے ہیں اربعین امام حسین کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے۔ اب بندہ عاشق ہو، دل میں طلب بھی ہو، محبوب کی زیارت کی طلب بھی ہو، اور یہ دیکھے کہ کوئی اور بندہ میرے محبوب سے ملنے جا رہا ہے تو دل تڑپ ہوتا ہے۔ اب یہ غریب بھی تھا، بوڑھا بیمار بھی تھا، دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا ہوا گھر آیا، مصلی پہ بیٹھا، امام حسین سے شکایت کی، کہنے لگا مولا حسین سنا تھا میرے مجلسوں میں کہ اہل بیت کریم ہے، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی وہ جو مانگنے پہ دے، کریم وہ جو نہ مانگنے پہ دے، کریم وہ جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے۔ کہ مولا حسین ایک شکایت ہے آپ سے، میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں۔ مولا یہ کیسا کرم ہے جو صرف امیروں پہ ہو رہا ہے، یہ کیسا کرم ہے جو صرف صحت مندوں پہ ہو رہا ہے۔ مولا میں مر جاؤں گا، منکر و نکیر نہیں کہیں گے، بدبخت حسین کے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، نام اعمال میں ایک ثواب زیارت حسین نہیں کرے گا۔ کیا مولا اپنی زیارت کا ثواب مجھے نہیں دیں گے؟ یہ کہہ کر مصلی پہ سے آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں چہرے مبارک امام حسین کی زیارت نصیب۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے یہ کبھی نہ کہا کرو کہ حسین کریم نہیں ہے، کہ وہ ابھی کربلا کی طرف چلے ہیں اور حسین چل کے تیرے خواب میں آئے ہیں، وہ جا کر میری زری کو دیکھیں گے، تو نے میرے چہرے کی زیارت کی ہے۔
فرمایا زندگی میں کچھ بھی کر کے ایک بار بھی اگر آ سکو تو میری زیارت کے لیے ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ میں نے امام حسین کی زیارت کیوں نہیں کی، کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور گلپائے غانی اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا اگر زندگی دنیا میں ایک دن ملے نا کیا کرو گے؟ کہ امام معصوم کی زیارت ہو جاؤں گا۔ کہ کیوں؟ کہ ہر ایک زیارت کے بدلے میں امام 3 مرتبہ مجھ سے عالم برزخ میں ملنے آئے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو زیارت کا ثواب کتنا ہے، کہ اگر زندگی میں ایک بار بھی آ سکتے ہو میری زیارت کے لیے ضرور آنا۔ لیکن اے مومن اگر نہیں آ سکتے تو کس نے کہا ہم غریب نہیں ہیں؟ واقعا نہیں آ سکتے، لیکن طلب ہے، تڑپ ہے میری زیارت کی، تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام سے کیا ملے گا؟ کہ ہم کہیں گے لکھیں تیرے نام اعمال میں تو نے ثواب زیارت حسین کما لیا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت مل جائے گا، کہ چھوٹی سی نشانی ہے، اگر وہ نشانی آ جائے تو سمجھنا تجھے ثواب زیارت مل گیا۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ جب مجھ غریب حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، فرمائیے مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ ایسے کریم امام کہاں ملیں گے؟ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اپنے آقا کو، کیونکہ یہ دن امام کی یتیمی کے دن ہے، یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے نہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں مومن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کہ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ مصیبت کبریٰ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ سب مل کے جسے سلام آتا ہے پڑھیں، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے السلام میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام جلے ہوئے دروازے، میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی، کبھی کربلا کے خیموں کو آگ نہ لگتی، اگر مدینے میں تماچا نہ لگتا،
کربلا میں 4 سالہ بچی کو تمچ مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں پس لیا کبھی کربلا میں حسین کے بدن پر گھوڑ نہ بڑھا اگر کربلا میں ننھی سی فاطمہ کا تماچے یہ مدینے کے تماچے کا نتیجہ تھا اگر مدینے میں بے ادبی نہ ہوتی کبھی کربلا میں بے ادبیاں نہ ہوتی اگر مدینے والے بی بی کو دربار میں نہ بلایا کبھی شام کی دربار میں علی کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے آپ نے زندگی میں بڑے ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے لیکن علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی امام زمانہ کے مصائب سنا فرمایا رات کے اندھیری راتوں جب تیرا دل بھر رہا ہے کبھی زیارت ناہیہ پڑا کرو ناہیہ یعنی امام زمانہ کا نام آج 3-4 جملے امام زمانہ کے جب مصیبت میرے مولا بیان کرتے کسی مظلوم کا نام نہیں لیتے صرف مصیبت کا ذکر کرتے اشارہ دیتے ہیں تاکہ عزادار خود سمجھ جائے سنیں گے اپنے جد حسین کو کیسے سلام کرتے ہیں اب یہ جملے میرے نہیں امام زمانہ کے جملے سنیں گے کیسے مصیبت کو بیان کرتے ہیں فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخسار اللہ جانے یہ سکینہ کا رخسار یا علی اصغر کے رخسار مجھے نہیں پتا اشارہ میرے مولا نے خود دیا فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا او کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا زندان شام جب بچی کی گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر لگا گیا رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا او میرے 3 دن کے پیاس بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخم رخسار دیکھو او بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا لیکن میرا رخسار چھوٹا تھا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بڑا سلام
یہ جملے امام زمانہ کے جملے نام نہیں بتاتے جو اشارہ دیتے ہیں فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ اور جنہیں رسیوں سے باندھا گیا علماء سے پوچھا گیا یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے فرمایا یہ زینب کی زخمی کلائیاں ہے میں نے بڑا سوچا لیکن زینب پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئی ظالموں نے تازیاں نے مارا کسی نے نوک نیزہ سے مارا کسی نے پتھر سے مارا لیکن امام زمانہ نے کسی اور منظر کو یاد نہیں کیا بلکہ فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا علماء فرماتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے شاید کوئی مومن کا مولانا یہ کیا پڑھ دیا وہ عباس کے بازو تو سلامت نہیں تھے زینب کے بازو سالم تھے بھلا عباس کی طرح کیسے گرے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے یا حسین